الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد وقد قال اللہ تعالی ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا افمن یلقی فی النار خیر ام من یأتی آمنا یوم القیامہ اعملوا ما شئتم انہ بما تعملون بصیر صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم کی آیت جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اس پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک وہ لوگ جو ہماری آیات میں الحاد کرتے ہیں، لا یخفون علینا، ہم پر وہ پوشیدہ نہیں ہیں، افمن یلقی فی النار، بھلا وہ شخص جو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے وہ بہتر ہے اس شخص سے جو کہ قیامت کے دن محفوظ حالت میں آئے۔ اعملوا ما شئتم، تمہیں جو کرنا ہے کرتے رہو، انہ بما تعملون بصیر، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو وہ اس سے خوب واقف ہے، دیکھنے والا ہے۔ اس سلسلے میں کچھ گزارش میں نے گزشتہ ہفتے آپ کے سامنے رکھی تھی، گزشتہ درس میں، اور اس بات پر گفتگو کی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دین کو مکمل قرار دیا ہے۔ دو لفظ استعمال فرمائیں کہ اکملت لکم دینکم، تمہارا دین مکمل کیا، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت تم پر مکمل کر دی، پوری کر دی۔ تو اتمام نعمت بھی ہے نعمت کا پورا کر دینا۔ نعمت کے پورے کر دینے کا مفہوم ہوتا ہے ایک آدمی کو آپ نے گھر کھانے پہ بلایا، بہت اچھا کھانا پکایا، لیکن ٹھنڈا کھانا دے دیا۔ بہت اچھا کھانا پکایا، گرم کھانا، لیکن بلا کر باہر روڈ پہ بٹھا کے کھلا دیا۔ بہت اچھا کھانا کھلایا لیکن برا بھلا کہہ دیا۔ بہت اچھا کھانا بنایا لیکن ٹھنڈا پانی نہیں دیا۔ تو نعمت کے تام ہونے کی بہت سی جہتیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تم پر نعمت کی مکمل کر دی، یعنی نعمت کے پورے ہونے کی جتنی جہتیں ممکن ہیں۔ اگر آپ کسی کو کھانے پہ بلاتے ہیں تو اچھی صاف ستھری جگہ پہ بٹھائیں، خوشگوار ماحول، عزت سے بات کریں، اچھا کھانا دیں، گرم کھانا ہو، ٹھنڈا پانی ہو، تعظیم و تکریم ہو، جگہ اچھی ہو، ماحول خوشگوار ہو، تو کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ بڑی عمدہ اور بہترین دعوت تھی۔ وجہ اس کی کیا تھی کہ وہاں پر دعوت کی جو ایک نعمت ہے وہ تقریباً اپنی تمام جزیات کے ساتھ مکمل ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب فرماتے ہیں کہ میں نے نعمت مکمل کر دی، تام کر دی، تو پھر آپ سوچیں کہ اس کے اندر تمام کس درجے کا ہوگا۔ تو گزشتہ جب اس میں نے بات کی تھی، گزشتہ درس میں، تو میں نے آپ کے سامنے یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو مکمل کر دیا اور نعمت تام کر دی، لیکن اس کا مفہوم یہ ہے کہ رہتی دنیا تک جتنے بھی مسائل ہوں گے ان کا ایک اجمالی اور اجتماعی حل تو ہمیں مل جائے گا، لیکن تفصیلی حل بعد میں آنے والے علماء امت، فقہائے امت وہ دیا کریں گے۔ تو جس طرح دین کے خلاف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک یہ مارکہ خیر و شر برپا کیا ہے، اچھے بھی ہیں یہاں پر، برے بھی ہیں۔ هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن، تم میں مومن بھی ہیں اور تم میں کافر بھی ہیں۔ تو اس کا ایک لازمی نتیجہ ہے کہ یہاں پر جو مومن ہیں، جو اہل خیر ہیں، جو خیر پر برقرار ہیں، وہ خیر کی کوششیں کریں گے۔ جو اہل شر ہیں، شر پہ برقرار ہیں،
وہ شر کی کوششیں کریں گے. لہذا جب یہ کوششیں ہوں گی تو کچھ مجرمین ہوں گے، کچھ مومنین ہوں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ. ہم نے ہر نبی کے دشمن مجرمین میں پیدا کیے ہیں. یہ دشمنی پھر چلتی ہے اور وہ آ کے نکلتی رہتی ہے. تو آج بھی ہمارے دین کو اس قسم کے چیلنجز کا سامنا ہے اور ایسی دشمنیاں ہیں. اور میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ نظریاتی فکری چیلنج اب بڑھ گئے. قرآن کریم ہے یا نہیں ہے؟ قرآن کریم کی ترتیب نازل ہونے والی کیسی تھی اور اب کیسی ہے ترتیب نزولی؟ قرآن کریم کی سب سے پہلی آیت ہم سب مسلمان جانتے کیا اتری تھی؟ سورہ اقرا، سورہ علق. اقرا بسم ربک الذی خلق. اور وہ ہے کہاں پہ؟ 30ویں پارے میں، پاؤ کے قریب ہے. ٹھیک ہے، پاؤ کے قریب ہے، وہ آخری پاؤ کے قریب. سورہ فاتحہ شروع میں. ایسے لوگ بھی پیدا ہو گئے جو کہتے ہیں کہ قرآن کریم کو ہم ایسی ترتیب سے چھاپیں گے جس ترتیب سے نازل ہوا. تو پہلی صورت ہوگی سورہ علق، پھر اس کی بعد کی آیات وہ کہیں اور. علماء نے لکھا کہ جی ترتیب نزولی کا علم تو ٹھیک ہے، لیکن اس ترتیب پر قرآن شریف کو چھاپنا اور اس کو پھیلانا، اس کا مقصود کوئی علمی خدمت سے زیادہ کیا ہے؟ فکری انتشار پیدا کرنا. اسی طرح اللہ کے کلام میں، نبی کے کلام میں شکوک و شبہات اور الحاد پیدا کرنا. تو الحاد کا مطلب ہے آیات کو، اللہ کے کلام کو، اللہ کے فرامین کو توڑ موڑ کے پیش کرنا، تشکیک پیدا کرنا. تشکیک پیدا کرنے کا کیا مطلب؟ شک، شبہ. آپ نے سنا ہوگا ہمارے تبلیغ کے جو ساتھی ہیں جملہ استعمال کرتے ہیں ایمان اور یقین. ہمارا دین مضبوط یقین مانگتا ہے. تو ایمان کے مقابلے میں کفر ہے اور یقین کے مقابلے میں شک ہے. تو اگر آپ کسی کے اندر یقین نہیں پیدا کر سکتے تو آپ کیا کرنا چاہتے ہیں کہ کیا پیدا کر دیں؟ شک. اللہ کا کلام صحیح ہے یا نہیں ہے؟ یہ حدیث جو ہے یہ تو بہت بعد میں لکھی گئی ہیں. حدیث جو ہے اس کے ذریعے چیز لازم ہوتی یا نہیں ہوتی، وغیرہ وغیرہ. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ تو آج کے دور کے جو ہمارے سامنے چیلنجز ہیں ان میں سے کچھ پر جو میں نے پچھلے ہفتے گفتگو کی تھی، پچھلی دفعہ درس میں، تو کچھ چیلنج ہمارے سامنے نظریاتی ہیں جن کے رد کرنے کے لیے ہم میدان میں نکلتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ جو اس وقت ہر طرح کے حملے ہو رہے ہیں، فکری طور پہ ہو رہے ہیں، عملی طور پہ ہو رہے ہیں، ثقافتی طور پہ ہو رہے ہیں، ان کا جواب کس طرح سے دیا جانا چاہیے؟ تو یاد رکھیں اس کے جواب کے 3 بنیادی طریقے ہیں، اور جب تک ہم ان طریقوں کو اختیار نہیں کریں گے صحیح معنوں میں ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. ایک آدمی آپ کے گھر کے دروازے پہ آ کے کچرا ڈال کے چلا جاتا ہے. آپ اوپر کھڑکی سے دیکھتے ہیں کچرا ڈال رہا ہے، آپ اس کو کہتے ہیں ابھی مت ڈالو. پھر آپ نے دیکھا اگلے دن آیا، پھر آپ نے کہا مت ڈالو، اور ایک برا بلا کہہ دیا. اس آدمی کو اندازہ ہو گیا کہ یہ آدمی نیچے اتر کے تو مجھے کچھ کرے گا نہیں. وہ روز آ کے کچرا ڈالتا ہے، آپ روز کھڑکی کھول کے گالی دیتے ہیں. اس سے کچرا ڈالنے سے رک جائے گا وہ؟ ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ فتنے کا مقابلہ ایک ہوتا ہے اس کے لیے اس کے خلاف نفرت پیدا کرنا. یہ ٹھیک بات ہے، یہ طریقہ درست ہے. یعنی کوئی بھی برا کام ہے، آپ اپنے بچے کو کیا کہتے ہیں؟ بیٹا یہ نہیں کرو. بچے نے بدتمیزی کی، آپ کہتے ہیں بری بات. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بچے کے دل میں آپ نے بدتمیزی اور غلط کام کی برائی پیدا کر دی. اسی طریقے سے روکتے ہیں. لیکن بچے نے دوبارہ کیا، پھر کیا، پھر کیا، پھر کیا. ایک وقت آتا ہے کہ پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنی اسٹریٹجی بدلتے ہیں.
تھوڑا سا اس کو پٹائی کر دی، پھر آپ نے دیکھا پٹائی سے بھی اثر نہیں ہو رہا، پھر اپنی اسٹریٹجی بدلتے ہیں کہ بھائی اس کا ماحول بدلو، اس کو ایک تربیت میں ڈالو، ماں باپ اس کو سمجھا نہیں پا رہے، کسی استاد کے پاس بھیجو. یہ کرتے نہیں کرتے ہوں. تو اسلام کے اوپر جو نظریاتی حملے ہیں، نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے لیے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، ختم نبوت کا عقیدہ لوگوں کو چبھتا ہے، توہین رسالت کا قانون چبھتا ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ سارے کام ہوتے ہیں. اور دین کے خلاف، قرآن کے خلاف اتنی چیزیں آپ سب جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں. تو اس کے مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے پاس 3 طریقے ہیں. پہلا طریقہ یہ کہ ہمیں ان چیزوں کی خرابیوں کا علم ہونا چاہیے. جب تک انسان کو کسی چیز کا ادراک نہیں ہوتا، جانتا نہیں ہے، تو اس کا مقابلہ کیا کرے گا؟ ہوتا ہے نا، آپ لوگوں کا دل میں تکلیف ہوئی، ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے کہا جی آپ کے دل کے تو خدا نخواستہ 3 وال بنے. آپ نے کہا اچھا یہ کب ہوا؟ اس نے کہا ایسا تھوڑی ہوا، ایک دن میں ہوا، یہ تو کچھ پچھلے کم سے کم 7-8 سال سے ہو رہا ہوگا. چونکہ آپ کو خبر نہیں تھی، آپ کو اس کا ادراک نہیں تھا، تو آپ نے اس کے مداوے کی بھی کوئی کوشش نہیں کی. لیکن اگر آپ کو پہلے وقت میں کچھ اندازہ ہو جاتا تو آپ احتیاطی تدابیر استعمال کرتے، غذا پہ کنٹرول کرتے، دوا کرتے، علاج کرتے. تو پہلی چیز کیا ہے؟ ادراک ہونا چاہیے. بھئی ہمارے یہاں ہو کیا رہا ہے؟ نظریاتی طور پہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے، کوئی غلط فکر پیدا کی جا رہی ہے، تو ادراک ہو. مختلف طریقے سے ہونا چاہیے. ہمارے یہاں بدقسمتی سے دینی تعلیم ہمارے اداروں میں پہلے بھی کم تھی، اب تو اور ختم ہوتی جا رہی ہے. تو ہمارا جو ایک عام مسلمان ہے، اس کو دین کے بارے میں آخر معلومات کہاں سے حاصل ہو؟ سب سے بڑا معلومات دینے کا، علم دینے کا مرکز تو مدارس، اسکول اور کالج اور جامعات ہوتے ہیں. انسان یہیں سے پڑھ لکھ کے سیکھ کے بڑا ہوتا ہے. اگر یہاں پہ یہ چیزیں نہیں بتائی جا رہی تو کہیں اس کو بتانے کا بندوبست ہونا چاہیے. ماں باپ کی ذمہ داری ہے، اہل علم کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان چیزوں سے واقف رکھیں. کہ پہلا چیلنج ہمارا، پہلی بات کہ آخر ہمارے یہاں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے، اس کا ادراک ہو، اس کی معرفت ہو. پہلی بات. دوسری بہت اہم بات، اور افسوسناک بات یہ ہے جو میں نے ابھی بات عرض کی آپ سے، کہ اگر آپ کے دروازے پہ روز ایک آدمی آ کے گندگی پھینکتا ہے تو اس کو صرف زبان سے برا بھلا کہتے رہنے سے آپ کو فائدہ نہیں ہے، جب تک کہ آپ کوئی عملی قدم اختیار نہ کریں. آپ پولیس میں جا کے رپورٹ لکھوائیں، چوکیدار وہاں پہ بٹھائیں، کچھ کریں. آپ کو اگر خرابیوں کا ادراک ہو گیا کہ جی یہ خرابی ہے، تو صرف زبان سے برا بھلا کہنے سے کیا مقصد حاصل ہوتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ آپ نوجوانوں کے دل میں، بچوں کے دل میں ایک نفرت پیدا کر دیتے ہیں. اس سے زیادہ تو نہیں ہوتا. بچے واقف ہو جاتے ہیں کہ جی کیا غلط ہو رہا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے مقابلے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے. تو یہ بات یاد رکھیں، بعض چیزیں ہیں نظریاتی جن کے مقابلے کے لیے ہمیں نظریاتی طور پر متحد ہونا چاہیے، نظریاتی طور پہ سمجھنا چاہیے کہ حملہ ہم پر کہاں سے ہے. اور بعض چیزیں ہیں عملی، ان کا مقابلہ عملی رخ پہ ہوگا. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، اگرچہ یہ مسئلہ علماء میں ابھی اختلافی ہے، بہت سارے علماء اس پہ تحفظات رکھتے ہیں، لیکن میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو جس سے بات واضح ہوگی. امریکہ اور یورپ میں جو بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں تو وہاں پر ایک عام طریقہ ہے کہ بچوں کے لیے گھر پہ پڑھنے کے لیے کتابیں بنائی جاتی ہیں جو کہ ریڈرز کہلاتے ہیں. بچوں کی کہانیاں ہوتی ہیں، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. بچوں کی دلچسپی کے لیے کارٹون بنتے ہیں، بچے کارٹون دیکھتے ہیں گھر میں. بچوں کی دلچسپی کے لیے بچوں کے گیم بنتے ہیں، بچے وہ کھیلتے ہیں. تو یہ کہانی لکھنے والے، یہ کارٹون بنانے والے، یہ گیم بنانے والے اپنی تہذیب، اپنی ثقافت کے لحاظ سے چیزیں بناتے ہیں. آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے دیکھے ہوں گے کارٹون، اس کے اندر ایک بچی دکھا رہے ہیں تو اس بچی کا لباس کیسا ہوتا ہے، آپ دیکھ کے کہتے ہیں بھائی یہ کیسا کارٹون ہے. تو کارٹون جو بن رہا ہے ان کی ثقافت کے لحاظ سے بن رہا ہے. بچوں کی جو ریڈرز پڑھ رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی کتابیں بن رہی ہیں، اس کے اندر کہانی دکھائی گئی ہے کہ 2 بچے، ایک لڑکا ایک لڑکی، ان کی دوستی ہو گئی، دونوں گھومنے جا رہے ہیں. تو
تو آپ مغرب میں جو مسلمان آباد تھے ان کو یہ فکر ہوئی کہ ہمارا بچہ اسکولوں میں پڑھنے جاتا ہے اور جب وہ یہ کتابیں لے کر آتا ہے تو ہم کہتے ہیں بیٹا یہ کتاب نہ پڑھو، بیٹا یہ کارٹون مت دیکھو. تو یہاں پر ایک اگلا سوال کھڑا ہوتا ہے کہ یہ اگر میں نہ پڑھوں، یہ نہ دیکھوں تو پھر کیا کروں؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اگر ایسی کوئی چیز ہے جس کا عملی کوئی متبادل پیش کیا جا سکتا ہے تو متبادل آپ پیش کریں. متبادل پیش نہیں کریں گے تو بچہ کہے گا ابو تو یہ کہہ دیتے ہیں یہ مت پڑھو، یہ مت دیکھو، یہاں مت جاؤ، لیکن یہ بھی نہیں بتاتے کہ کہاں جائیں. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ پھر بچہ ہو، نوجوان ہو، جو بھی ہو، اس کے اندر ایک خیانت پیدا ہوتی ہے. وہ کہتا ہے ابو سے چھپ کے یہ کام کروں گا. ہوتا ہے نا، ہم سب ان چیزوں سے واقف ہیں. تو یورپ میں اور ان ملکوں میں جو مسلمان آباد سے، آج سے تو نہیں ہے، وہ کب سے آباد ہے، ان کے اندر یہ فکر پیدا ہوئی کہ اگر ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ تم کارٹون مت دیکھو، اس کے اندر خراب قسم کے کارٹون آتے ہیں، اس کے اندر لوگ اپنی ثقافت دکھاتے ہیں، تم ریڈرز مت پڑھو، تم کہانی کی کتابیں مت پڑھو، تم گیمز مت دیکھو، تو آج کے زمانے کے معاشرے کا جبر تو یہ ہے کہ بچے اس عمر میں یہ سب چیزیں دیکھتے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ مت دیکھو، تو ہم کس حد تک کامیاب ہوں گے؟ جبر ہے نا ایک بچے کے اوپر، جہاں باہر نکل رہا ہے کہ جی فلاں جگہ تم نے وہ کارٹون دیکھا، میں نے تو نہیں دیکھا. تو وہاں کے مسلمانوں میں ایک فکر پیدا ہوئی کہ کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ ہم ایسے کارٹون بنانا شروع کریں جن کے اندر ہم کچھ اسلامی تہذیب ڈالیں. چنانچہ اگر آپ دیکھیں تو اب وہاں پر انہوں نے جیسے باربی ڈال ایک کیریکٹر ہے، اس کے مقابلے میں ایک مسلمان ڈال انہوں نے بنائی جس کو انہوں نے برقع پہنایا اور اس کا چہرے پہ انہوں نے اسکارف رکھا ہوا ہے، چہرہ سے کھلا ہوا ہے. میں بھی یہ نہیں تفصیل میں نہیں جا رہا کہ کس حد تک جائز علماء کا کیا اختلاف ہے، میں صرف آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ جب کوئی آپ کے پاس کوئی غلط چیز ہوتی ہے تو صرف اس کے خلاف بولنا، اس کے خلاف نفرت پیدا کرنا کافی نہیں ہوتا، خاص طور پہ کہ جب وہ چیز عملی ہو. آپ اس کا متبادل بھی دیکھیں، دیکھو یہ مت کرو، یہ کرو. اب وہاں پر یہ فکر پیدا ہوئی کہ چلو بھائی ہم ایسے کارٹون بناتے ہیں. یہ میں اب اگین یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ مسئلے میں ظاہر تفصیل ہے کہ کارٹون کس حد تک بنا سکتے ہیں، تصویر بنا سکتے ہیں، نہیں بنا، یہ ایک الگ بحث ہے. کچھ علماء وہاں اجازت دیتے نہیں دیتے، لیکن میں کہہ رہا ہوں جو اصل بات سمجھا رہا ہوں کہ اس کے پیچھے فکر کیا ہے. فکر یہ ہے کہ اگر ایک فتنہ پھیل رہا ہے، ایک گمراہی پھیل رہی ہے، ایک ہمارے فکر کے خلاف چیز پھیل رہی ہے، تو اس کے مقابلے میں بھی کوئی ایسی چیز ہم وضع کریں، اپنے امت کے لوگوں کو دیں. اس لیے کہ خالی فکر پیدا کر دینا، خالی نفرت اور بیزاری پیدا کر دینے سے مسائل حل نہیں ہوتے. آپ رکھ لیں گے، آپ کی بعد والی نسل آپ کے ہاتھ سے چھوٹے گی. یہ وہ چیز ہے جسے میں کہہ رہا ہوں کہ امت کا ایک بڑا طریقہ کار ہونا چاہیے، متبادل چیزیں بنانے کی کوششیں کرنا. اور اگرچہ ہمارے موضوع سے تعلق نہیں رکھتا یہ معاملہ، لیکن بہرحال آج سے 30-40 سال پہلے جو اسلامی بینکنگ کے حوالے سے کوششیں شروع ہوئیں، اس کے پیچھے بھی یہی فکر تھی. میں ابھی اس بحث میں نہیں جا رہا کہ اس میں علماء کا اختلاف ہے یا کیا تفصیلات ہیں، میں اس میں نہیں جا رہا. میں صرف فکر بتانا چاہتا ہوں کہ فکر کیا تھی کہ بھائی میں نے ایک آدمی سے کہا یہ کام مت کرو، وہ میرے پاس پھر آ گیا کہ جی میری ضرورت ہے، میں نے کہا مت کرو، وہ پھر آ گیا میرے پاس. ایک نسل تک تو میں نے روک لیا، دوسری نسل آئی تو اس نے کہا بھائی ابا جان آپ تو ساری زندگی رکے رہے، کوئی مسئلے کا حل ہی نہیں ہوا، اب ہم کیا کریں گے؟ جائیں گے میدان میں. یہ جتنی دینی جماعتیں سیاست میں اتری ہیں، میں اس موضوع پر ابھی آگے بھی بیان کروں گا، یہ بڑا اہم ایک اور موضوع ہے اجتماعی کوششوں کا. یہ جتنی دینی جماعتیں سیاست میں اتری ہوئی ہیں، آپ ان کے نظریات سے اتفاق رکھیں یا اختلاف رکھیں، جتنی بھی جماعتیں ان کے پیش نظر اصل اساس یہی ہے کہ بھئی اگر ایک سیاسی جماعت سے اختلاف ہے، آپ کو آپ سمجھتے ہیں اس کا طریقہ غلط ہے، اس کے افکار صحیح نہیں ہے ہمارے مجموعی مزاج سے، تو خالی یہ کہہ دینا کہ جی یہ جماعت غلط ہے، اس کا کیا حاصل ہے؟ آپ کے متبادل تو دے سامنے والوں کو کہ بھئی دیکھو اگر تم اس کو ووٹ نہیں دیتے تو اس کو دو. تو ایک بہت بڑی اسٹریٹجی، بہت بڑی تدبیر ہمارے سامنے یہ ہونی چاہیے کہ جہاں پر نظریاتی چیزیں ہیں وہاں پہ ہم لوگوں کو نظریاتی طور پہ مسلح کریں، نظریاتی طور پر ہم ان کو سمجھائیں، ان کے فکر کی جو ہے تربیت کریں، ان کے اندر یہ صلاحیت پیدا کریں کہ وہ صحیح غلط کو سمجھیں، اور جہاں پر عملی چیلنج ہے وہاں پر ان کو خرابی بھی واضح کریں، اور جہاں جہاں ممکن ہو متبادل دینے کی کوشش کریں.
اور یہ یاد رکھیں جہاں متبادل دینے کی ضرورت ہو وہاں متبادل نہ دینے کا نقصان کیا ہوتا ہے. چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, بڑا حساس موضوع ہے لیکن ہم سب اس ملک کے باشندے ہیں اور آج ساری دنیا میں یہ مسائل دیکھ رہے ہیں. ایک زمانے میں لوگ کہتے تھے جی یہ حکومت سیاسی نظام غلط ہے, فلاں چیز غلط ہے, فلاں چیز غلط ہے. تو نوجوانوں کا ایک طبقہ جو ہماری زمانے میں جب ہم لوگ تھوڑے سے طالب علم تو اس زمانے میں جو نوجوان بڑے ہونا شروع ہوئے انہوں نے سوال پوچھا کہ اگر یہ غلط ہے تو صحیح کیا ہے. ہم نے کہا جی یہ تو نہیں پتا ہمیں صحیح کیا لیکن یہ غلط ہے. تو پھر کچھ لوگ کھڑے ہوئے جو خلافت کے راستے پر چلے گئے. یہ جو اس وقت آپ دیکھتے ہیں نا مزاحمت میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں, کچھ نے کھڑے ہو کر کہا کہ جی یہ سارا نظام کفر کا نظام ہے. پھر انہوں نے کیا کیا ہاتھ میں, کچھ لوگوں نے سوچا کہ اصلاح کا ایک ہی طریقہ ممکن ہے, وہ کیا ہے, اسلحہ اٹھانا. یہ جو اگر آپ ابھی نظر ڈالیں اسلحہ اٹھانے کی جو فکر ہے چاہے پاکستان میں ہو, پاکستان کے باہر ممالک اسلامی ملکوں میں ہو, اس کا اصل سبب کیا تھا؟ سبب یہ تھا کہ آپ نے کہا کہ جی یہ نظام خراب ہے لیکن یہ نہیں بتایا کہ اس کے مقابلے میں ہمیں کرنا کیا چاہیے. تو پھر جس آدمی کو جو سمجھ میں آیا اس نے کیا, وہ اسلحہ لے کے کھڑا ہو گیا, پھر حکومت کے خلاف کھڑا ہو گیا. اس کے نتیجے میں نقصان امت کو پہنچا یا نہیں پہنچا؟ آپ بتائیں, ہم سب اس کے گواہ ہیں. من حیث المجموع امت کو نقصان پہنچا یا نہیں پہنچا؟ امت میں پریشانیاں ہوئی نہیں ہوئی؟ ہمارا ملک ایک بہت بڑے کٹھن دور سے گزرا اور ابھی تک گزر رہا ہے یا نہیں گزر رہا؟ وجہ اس کی کیا ہوتی ہے کہ جب آپ سامنے والے کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ کام غلط ہے تو پھر ساتھ یہ بھی بتائیں کہ یہ صحیح کیا ہے. اور اگر آپ کے اس کام میں اس اسٹریٹجی میں کوئی مسئلہ ہے, کوئی دشواری ہے تو پھر وہ اسٹریٹجی وضع کریں. خالی یہ بولتے رہنے سے کبھی بھی فائدہ نہیں ہوتا. اور اگر آپ سامنے والے کو رہنمائی نہیں کرتے پھر وہ اپنے طریقے سے سوچتا ہے. ظاہر ہے اس کا نہ علم ہے اتنا, نہ تجربہ ہے. وہ نکلتا ہے پھر میدان میں, آپ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو تم نے غلط کیا, تو وہ کہتا ہے آپ سے 15 سال بعد آ کر کہ جب میں آپ سے پوچھتا تھا کہ میں کیا کروں تو اس وقت آپ بتاتے نہیں تھے. آپ کہتے تھے سیاسی نظام یہ بھی غلط ہے, سیاسی پارٹی میں جانا یہ بھی غلط ہے, فلاں کام یہ بھی غلط ہے. وہ صحیح کیا ہے؟ یہ صحیح کیسے ہوگا؟ اور اگر یہ بات ہمیں پہلے نہیں سمجھ میں آتی تھی تو اپنے ملک کے پچھلے 5 سال 10 سال کے حالات اور دنیا بھر کے حالات دیکھ کر اب تو سمجھ میں آنے لگی ہمیں کہ جب ایک آدمی کو آپ ہوا میں لے جا کے چھوڑ دیتے ہیں, اب وہ پوچھتا ہے میں اتروں کیسے؟ میں کہتا ہوں کہ بس ہم نے تو, ہمارا کام تھا تمہیں یہاں تک پہنچا کے چھوڑنا, اب آگے تمہاری مرضی جیسے اترو. جب ہم اس کو ایک راستہ نہیں بتائیں گے تو پھر وہ کوئی غلط کام بھی کر سکتا ہے, جذباتی کام بھی کر سکتا ہے. تو ایک بہت بڑی تدبیر کیا ہے, صرف برائی نہ بتائیں, صرف برائی نہ کریں. یہ مت کہیں کہ یہ نظریہ خراب ہے, یہ غلط ہے, یہ غلط ہے, یہ غلط ہے. ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں دیکھو یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے. اور اس کے بعد ایک اور بات ہے, وہ زیادہ درد دل والی بات ہے. وہ امت کی تیسری اسٹریٹجی. پہلی اسٹریٹجی جو نظریاتی چیز ہے, جو نظریاتی چیلنج ہے, ان کے خلاف ہم نظریاتی طور پہ نمبر 1 لوگوں کے اندر ادراک پیدا کریں, نمبر 2 اس کے بارے میں تیاری پیدا کریں. بھائی لوگ آپ کے قرآن کریم پہ اعتراض کرتے ہیں, دیکھو یہ اعتراض کرتے ہیں, اس کا یہ جواب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ اعتراض کرتے ہیں, یہ جواب ہے. توہین رسالت کے قانون پر یہ کہتے ہیں, اس کا یہ جواب ہے. اس سے کیا ہوگا؟ من حیث المجموع امت کے اندر ایک اویئرنیس ہوگی, ایک ادراک ہوگا کہ ہاں بھائی ہمارے اوپر یہ حملے ہو رہے ہیں اور یہ اس کا جواب ہے نظریاتی طور پہ. نمبر 2 جو چیزیں عملی خرابی ہیں اس کی بھی خرابی بتائیں اور اس کا ایک متبادل دیں کہ بھائی دیکھو یہ غلط ہے اور یہ متبادل ہے اس کا. نمبر 3 یہ بہت بڑی بات ہے اور اہم ہے اور یہ فکر ہم سب نے پھیلانی ہے. تو تیسری بات یہ ہے کہ امت کے مختلف شعبے ہیں. یہ بات یاد رکھیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن یشاد الدین احد الا غلبہ, دین کے مقابلے میں جو شخص سختی کرے گا تو دین غالب آئے گا. اس کی بہت ساری تشریحات ہیں. ایک تشریح یہ بھی ہے اس کی کہ دین کے اللہ نے مختلف شعبے رکھے, مختلف شعبے. ایک دعوت کا شعبہ ہے, وہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کے دین کی طرف لاتا ہے.
ایک مناظرے اور تردید کا شعبہ ہے جو لوگوں کی فکری اصلاحات کرتا ہے. ایک شعبہ متبادل بنانے والوں کا ہے، وہ متبادل بنا کے پیش کر رہا ہے. دین کے مختلف حصے اور شعبے ہیں. بدقسمتی ہمارے یہاں یہ ہوئی ہے کہ جو آدمی جس شعبے میں بیٹھا ہو سمجھتا ہے میں صحیح ہوں، میں درست ہوں، میں افضل ہوں، باقی سب غلط ہے. حالانکہ اجتماعی کوششوں سے آسان ہوتا ہے معاملہ. فوج ہوتی ہے نا، فوج کے پاس کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اسلحہ چلانا جانتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ راستے بنانا جانتے ہیں، ایک ان کا انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، اور ایک وہ ڈپارٹمنٹ بھی ہوتا ہے جو جانے والے فوجیوں کے لیے کھانے پکاتا ہے. اب کھانے پکانے والوں سے کہ تم کیا کرتے ہو بھائی؟ اصل تو ہم لڑتے ہیں. وہ کہیں گے بھائی کھانا تمہیں کون دیتا ہے؟ تمہاری وردیاں خراب ہوتی ہیں کون دھو کے رکھتا ہے؟ تو کیا کوئی فوج صرف اپنے سپاہیوں اور کمانڈوز کے ساتھ لڑ سکتی ہے؟ نہیں لڑ سکتی. فوج نہیں لڑتی، اس کا نظام لڑتا ہے، اس کے شعبے ہوتے ہیں. فوج کے اندر میڈیکل کا ایک مستقل شعبہ ہوتا ہے، انجینئرنگ کا ایک مستقل شعبہ ہوتا ہے، راستے بنانے والوں کا شعبہ ہے، جاسوسی کرنے والوں کا شعبہ ہے، اسلحہ لے کر جانے والوں کا شعبہ ہے. اور کوئی ایک شعبہ بھی دوسرے سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی اصل تو میں ہوں، تم تو بیکار ہو. سب مل کر اجتماعی کوشش کرتے ہیں تو کامیابی ہوتی ہے. ہمارے یہاں بدقسمتی سے یہ فکر آ گئی میں اگر تبلیغ میں ہوں تو بس میں ہی صحیح ہوں، میں اگر تصنیف کر رہا ہوں تو میں ہی صحیح ہوں، میں اگر سبق پڑھاتا ہوں تو بس میرے علاوہ کوئی کام نہیں کرتا، میں اگر سیاسی دینی جماعت میں ہوں تو بس میں ہی صحیح ہوں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں اگر دینی صحافت کر رہا ہوں تو میں صحیح ہوں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں اگر درس و اجتماعات کراتا ہوں شہر میں تاکہ لوگوں میں فکر ہو جیسے یہ درس و اجتماعات، تو بس میں ہی ہوں. اگر میں فیس بک پر دینی پروگرام چلاتا ہوں تو اصل کام تو میں کر رہا ہوں. یہ فکر ختم ہونا یاد رکھیں بہت ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے مختلف مزاج کے تھے. کچھ فقہا صحابہ تھے، کچھ محدث صحابہ تھے جن کا کام روایت کرنا، کچھ مجاہد صحابہ تھے صرف جہاد کیا انہوں نے. قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا وما کان المؤمنون لینفروا کافہ. یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان سارے کے سارے نکل جائیں، ایک ہی شعبے میں چلے جائیں، سارے کے سارے فقیہ بن جائیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بھی کہا فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ، ہر گروہ میں سے کچھ لوگ چلے جائیں لیتفقہوا فی الدین، کچھ لوگ جائیں جو دین سیکھیں. ہمارے یہاں ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا طبقہ سمجھتا ہے کہ جو دینی مدرسے ہیں، دینی ادارے ہیں، دینی جامعات ہیں، یہ بالکل بیکار ہے، یہ تو ہمارے معاشرے پہ بوجھ ہے. حالانکہ دین کو ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل کرنے کا فریضہ انجام دینے میں یہ مدارس، یہ خانقاہیں، یہ مشائخ، درس کے حلقے، علمی حلقے سب شامل ہیں. اس وجہ سے اجتماعی کوششیں، ہر شعبے میں ہونے والی کوشش جو ہے دوسرا شعبہ اس کی قدر کرے. اور یہ فکر اگر نہیں پیدا ہوگی واللہ ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. کیونکہ اجتماعی فکر کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اگر میں سمجھتا ہوں بھائی آپ اچھا کام کر رہے ہیں تو میں آپ کے راستے سے رکاوٹیں ہٹاؤں گا، اور اگر میں سمجھتا ہوں آپ تو بیکار ہیں تو مجھے آپ کے راستے میں پہلی بات ہے آنے والی رکاوٹوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی. میں کہتا ہوں آپ میری طرف سے چولہے بھاڑ میں جائیں، میرا کیا ہے، میرا کام تو چل رہا ہے، اور آپ میرے بارے میں یہ سوچیں گے. اور ابھی یہی ہوتا ہے، یہ غلط ہے. اجتماعی کوششیں کریں. ہر شعبہ دین کا اگر دین کی خدمت کر رہا ہے، چاہے وہ دین کے لیے کھڑا ہو کر کوئی متبادل تلاش کرتا ہو، سیاسی نظام کے ذریعے اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہو، یا درس و تدریس کے ذریعے کرتا ہو، تبلیغ و دعوت کے ذریعے کرتا ہو، اشاعت کے ذریعے کرتا ہو، تو ایک بات تو یہ کہ اجتماعی کوششیں ہونی چاہیے.
اور دوسری ایک اور بہت اہم بات ہے، وہ زیادہ اہم بات ہے، ان شعبوں کے آپس میں اختلاف ہوتے کیوں ہیں؟ اس لیے ہوتے ہیں کہ ہر شعبے کے کام کرنے کا طریقہ مختلف ہے. جو حضرات دعوت اور اصلاح کے کام میں ہوتے ہیں ان کا مقصود ہوتا ہے لوگوں کو قریب لانا، لہذا ان کی ہمیشہ توجہ اصلاح پہ ہوتی ہے، لوگوں کو قریب لانے پہ ہوتی ہے، دعوت پر ہوتی ہے، تردید پہ نہیں ہوتی. اب لوگ آ کے پوچھتے ہیں کہ جی وہ فلاں حضرت جو ہے، فلاں آدمی جو تبلیغ میں اتنے لگے ہوئے ہیں، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب ہیں، یہ فلاں لوگوں کے خلاف کچھ نہیں بولتے. تو اس کا جواب یہ کہ وہ داعی ہیں، اگر وہ مخالفت شروع کر دیں گے تو کوئی قریب نہیں آئے گا. اگر ایک بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر اس کو جا کے تسلی دیتا ہے کہ بے فکر نہ، یہ کہتا ہے تم تیار ہو جاؤ، ابھی جو میں انجیکشن لگاؤں گا تو تم تو ایسی پٹخیاں کھاؤ گے، تمہیں ایسی تکلیف ہوگی کہ تمہیں سمجھ آ جائے گی. تو وہ کہے گا بھائی معاف کرو، میں پہلی تکلیف میں ہوں. ڈاکٹر ہمیشہ اچھی بات کرتا ہے کہ نہیں کوئی بات نہیں کریں، گھبرانے کی بات نہیں ہے، حالانکہ وہ جسم کا حصہ کاٹنے جا رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اصلاح کر رہا ہے، وہ دعوت دے رہا ہے، وہ مناظرے نہیں کرے گا، وہ ترغیب سے کام چلائے گا، وہ ترہیب سے کام چلائے گا. اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو کہ دین کے دفاع کرنے کھڑے ہوں گے، جب دین کا دفاع کرنے آپ کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت صرف ترغیب و ترہیب نہیں ہوتی، تردید کرتے ہیں آپ، اور غلط بات ہے تو پھر اس کے خلاف آپ کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ بات یاد رکھیں کہ ہر شعبے کی اسٹریٹجی مختلف ہے، ہر شعبے کا طریقہ کار مختلف ہے. وہ یہ رہا ہوتا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ جی یہ میرا شعبہ ہے، میں تو اس طرح کام کرتا ہوں، آپ ایسے کیوں نہیں کرتے؟ چونکہ آپ ایسے نہیں کرتے تو میں صحیح آپ غلط. وہ کہتے ہیں بھائی میں ایک دوسرے شعبے میں ہوں، میرا میدان الگ ہے، اس کے تقاضے الگ ہیں. اگر آپ اس پر اعتراض کریں گے تو کیا ہوگا؟ ہمارے بڑے اکابرین کے بارے میں آتا ہے، حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، مشہور واقعہ ہے. حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بالا خانے چلے گئے تھے. بالا خانے جہاں پر یہ بائیاں وغیرہ ہوتی ہیں اور گانے وانے رقص و سرود، وہاں چلے گئے. نیچے سے دروازہ کھٹکھٹایا تو اوپر سے آواز آئی کہ بھائی کون ہے؟ انہوں نے کہا ایک فقیر ہے، صدا سنانا چاہتا ہوں. تو اوپر سے جو گانے والی عورت تھی اس نے دیکھ کر کہا بلا لو، آج اس سے کچھ ہم تفریح کرتے ہیں. ایسی کوئی مولوی سا آیا ہوا. چلے گئے اوپر. آپ سوچیں کون گیا؟ حضرت شاہ اسماعیل شہید. گئے کہاں؟ کوٹھے پہ. اندر گئے اور جا کر کہا جی فقیر اپنی صدا سنانے آیا ہے. میں کہا اچھا چلو بابا سناؤ تم کیا کہتے ہو. انہوں نے چادر بچھائی، اپنا رومال بچھایا، اس میں بیٹھے سورہ والتین والزیتون کی تلاوت کی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو سب سے بہترین اندازے پر ترتیب پہ پیدا کیا ہے. پھر آگے فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم اس کو لوٹا دیتے ہیں نچلوں میں نچلا. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سورت پڑھی، کہا کہ بس یہ پیغام دینے آیا تھا، چلے گئے. اب وہ آدمی جو کہ تصنیف و تالیف کر رہا ہوگا کہے گا دیکھو ان کو اتنے بڑے عالم اور کہاں پہنچ گئے؟ کوٹھے پہ. یہ کوئی کرنے والی بات ہے؟ لیکن وہ کیا تھے اس وقت؟ داعی تھے. وہ اگر جا کے سامنے والے سے کہتے تم باہر آؤ میں تمہیں درس سناتا ہوں، میں کہتا بھائی ہمیں تمہاری کوئی پرواہ نہیں، بھاگو یہاں سے. یہ وہ بات ہے جو سمجھنی ہے کہ داعی ہوگا اس کا انداز الگ ہوگا، تصنیف والے کا انداز الگ ہوگا. ایک داعی جا کر ایک مصنف سے کہتا ہے کہ آپ نے فلاں آدمی کے خلاف جو کتاب لکھی ہے نظریاتی، اس کے اندر اتنی اتنی باتیں آپ نے اس کے خلاف لکھ دی جس سے وہ ناراض ہو گیا. آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. وہ کہیں گے بھائی دیکھو تم داعی ہو، تمہارا انداز یہی ہے، لیکن میں اس وقت داعی نہیں ہوں، صرف میں ایک مسئلے کے علاوہ اپنے دین کا دفاع کرنے والا ہوں. اگر میں یہ باتیں نہیں لکھتا تو حق اور باطل میں تمیز کیسے ہوگی؟ لہذا میرا فرض ہے میں لکھوں گا. جو سیاسی پارٹیاں ہماری دینی، جتنی بھی دینی سیاسی پارٹیاں ہیں، دینی فکر کے ساتھ گئی ہیں اسمبلی میں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہمارے ملک میں اصلاح کرنے کا
سیاسی نظام کی اصلاح کرنے کا جو قانونی اور ممکن طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اقتدار آ جائے. ہو سکتا ہے کہ آپ کا اس رائے سے اختلاف ہو. بہت سارے لوگ ہیں جو اس سے اختلاف رکھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہمارا کام ہے کہ ہم دعوت دیں, ہم اصلاح دعوت کے ذریعے کریں, بلا وجہ میں جا کر ہم جو ہے اسمبلیوں میں طاقت اور اقتدار حاصل کریں, اس کی ضرورت نہیں. لیکن یہ ایک نظریہ ہے نا. لیکن ان لوگوں کی بات سنیں, وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم اگر اقتدار حاصل کرتے ہیں, ہم اگر آگے جاتے ہیں, ہمارے پاس کسی درجے کا اقتدار آتا ہے تو ہم قانون سازی میں اپنا کردار ادا کریں گے, قانون کے نفاذ میں کردار ادا کریں گے, اس طرح کی چیزیں. اب یہ ایک فکر ہے نا. ہمارے یہاں کچھ لوگ کھڑے ہو کر کہتے ہیں یہ سب لوگ غلط ہیں, میں صحیح ہوں. یہ بات غلط ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ کے نظریے سے مجھے اختلاف ہے, مگر آپ کی بات جو ہے وہ بے دلیل یا بے وزن نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ اپنی کوشش کرتے ہیں تو کیجیے آپ, اور ان کی کوششوں کا اسلوب مختلف ہوگا. وہ اسمبلی میں جا کے بیٹھیں گے, وہ اجلاسوں میں شرکت کریں گے, وہ سیاسی توڑ جوڑ میں لگیں گے. ہمارے اعتبار سے وہ ساری باتیں بڑی عجیب لگ رہی ہوں گی. ہم چاہیں گے کہ بھئی ایک دائرہ اخلاق میں اگر وہ کام کرتے ہیں تو ٹھیک ہے, یہ ان کا طریقہ ہے. تو یہ بات یاد رکھیں کہ دین کے ہر شعبے میں لوگ ہیں, اور ہر شعبے کا اسلوب بھی الگ ہے, اس کا انداز بھی الگ ہے, طریقہ کار الگ ہے, اس کے مقاصد الگ ہیں. اور دین کا دفاع اجتماعی کوششوں سے ہوتا ہے. اگر سارے لوگ مل کر مناظرانہ کام شروع کر دیں, دفاعی طریقہ اختیار کر لیں, تو دین کی طرف آنے والے لوگ کم ہو جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی, آپ نے دعوت بھی دی. آپ کو جب طائف کے موقع پہ پتھر پڑے تو آپ نے دعا کی, اللہ اس قوم کو ہدایت دے, یہ ناواقف ہیں, انجانے ہیں. اور جہاد میں بھی آپ کھڑے ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو ہمگیر تھی, ہمہ جہد تھی. آپ نے سب کچھ کر کے دکھایا. جو دفاع بھی ایسے ہوتا ہے, دعوت بھی ایسے ہوتی ہے, سیاست کیسے ہوتی ہے, سارے کام. لیکن اب امت ضعیف ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا تھا, الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا. اس زمانے میں جو فرما دیا تھا تو آج تو اور بھی ضعف ہے. اللہ نے فرما دیا تھا کہ اللہ نے اب تم سے تخفیف کر دی ہے, اس لیے کہ تم میں کمزوری ہے, انسان ہے. تو آج مختلف جہاد سے دین کا دفاع کرنا چاہیے. کچھ لوگ ہوں جو نظریاتی کام کریں, کچھ لوگ ہوں گے جو فیس بک پر بیٹھ کر اپنا وقت لگائیں گے, اس میں تحریریں لکھیں گے اور اس کے کام کریں گے. کچھ لوگ نظریاتی سرحدوں پہ کام کریں گے, کتابیں لکھ کر. کچھ لوگ تقریریں کر کے. کچھ لوگ دعوت کے اسلوب پہ آئیں گے. یہ جو ایک القرآن کورسز نیٹ ورک ہے, یہ در حقیقت دعوت کا طریقہ ہے. یہ قرآن کا پیغام عام کرو. کچھ لوگ تصنیف و تالیف کے ذریعے کام کریں گے. کوئی قانون کے میدان میں جائے گا. انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد کے اندر پورا شعبہ قانون ہے, شریعہ لاء میں ڈگری دیتے ہیں. ہم یہاں بیٹھ کر کہیں کہ جی وہ کیا کام ہے, وہ کوئی کام نہیں ہے, بہت بڑا کام ہے. کیوں بہت بڑا کام ہے؟ اس لیے بہت بڑا کام ہے کہ وہ بھی ایک دین کی جہت ہے نا, دین کی ضرورت ہے. وہ لوگ دین کے قانون کو مرتب کر رہے ہیں, دین کے قانون کو پھیلاتے ہیں. تو مختلف جہات ہیں. وہ لوگ جو کہ اس وقت کھڑے ہوئے ہیں اور اسلامی مالیاتی نظام کا متبادل پیش کر رہے ہیں, یہ بھی ایک جہت ہے. جو لوگ اسلامی اسکول کھول کر ایک تربیتی رخ پر ایک ایسے ادارے قائم کرنا چاہتے ہیں کہ جہاں سے دینی تربیت یافتہ اسلامی بچے تیار ہوں, یہ بھی ایک جہت ہے. اسلامی اسکول, اسلامی یونیورسٹی کھولنے والے, یہ بھی ایک جہت ہے. پچھلے دنوں میرے پاس ایک صاحب آئے یونیورسٹی کے تھے, مشورہ لینے کے لیے تھے کہ ہمارے یہاں جو ہے وہ خواتین کے لیے ایک یونیورسٹی کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ ہم خواتین کا ایک شعبہ کھولیں, ہمیں کھولنا چاہیے یا نہیں. میں نے کہا آپ کھولیں, بالکل کھولیں. اس لیے کہ ہمارے پاس ایک عام شکایت یہ ہے کہ جب کوئی پردے دار گھر والے لوگ آتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم اپنی بچی کو اعلیٰ تعلیم دلانا چاہتے ہیں, تو کوئی خواتین کی یونیورسٹی ہے ہی نہیں اچھی. میں نے کہا آپ اس نیت سے کھولیں کہ ہم اپنے یہاں صرف خواتین کو تعلیم دیں گے. آپ کے یہاں کچھ خواتین ایسی آئیں گی جو پردے کا اہتمام نہیں کرتی, کچھ ایسی آئیں گی 10-15 سال میں ایک یونیورسٹی بن کے آ جائے گی نا, یہ صرف خواتین کی یونیورسٹی ہے. وہ لوگ جو کہ اپنی بچیوں کا پردہ رکھنا, پردے والے ماحول میں بھیجنا چاہتے ہیں, آسانی سے بھیج پائیں گے. یہ بھی دین کی ایک جہت ہے. کچھ لوگ وہ ہیں امریکہ اور یورپ میں, وہ لوگ بھی ہیں جو کہ ایسی تحریریں لکھ رہے ہیں, بچوں کے لیے کتابیں تیار کر رہے ہیں جن کے اندر اسلامی رنگ ہے, مسلمانوں کی خلافت راشدہ کی سیرت اور ان سب چیزوں کا بیان کر رہے ہیں.
یہ دین کی مختلف جہات ہیں، ان کے اندر اگر اختلاف رائے ہے بھی، میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں بڑی اہم، کہ اختلاف رائے اگر ہے بھی تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ اختلاف رائے کفر اور اسلام کا اختلاف رائے نہیں ہے، طریقہ کار کا ہے نا، کہ بھئی آپ اس طریقے سے کام کر رہے ہیں، ہم اس کو صحیح نہیں سمجھتے، لیکن ہم یہاں پہ کیا کرتے ہیں، اس کے خلاف ہم ایک تلوار اٹھا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، گویا کہ معلوم ہے کفر اور اسلام کی جنگ ہے، لہذا اس شعبے والا آدمی اس کے خلاف ہو گیا۔ ہمارے یہاں کتنے لوگ ایسے ہیں، پچھلے دنوں میرے پاس ایک تحریر آئی، ایک صاحب نے لکھا کہ جی اسلام کا جمہوریت سے کوئی تعلق نہیں ہے اور وغیرہ وغیرہ فلاں فلاں۔ میں نے ان صاحب کو لکھ کے بھیجا، میں نے کہا آپ یہ بتائیں ہمارے علماء اور ہمارے اکابر پاکستان کے اندر جو جمہوریت کا طریقہ کار نافذ ہے اور جاری ہے، تو ہمارے علماء اور ہمارے اکابر نے اس کے لیے ایک طریقہ کار وضع کیا، اور ان کی رائے یہ ہے کہ چونکہ پاکستان کے قانون کے اندر قرآن و سنت بالادست ہیں، لہذا اگر جمہوری طریقے سے کوئی حکومت آتی ہے تو وہ کافر حکومت نہیں ہے، وہ ایک قانونی طور پہ شرعی اور جائز حکومت ہے، اس کی غلطیاں اپنی جگہ، اگر وہ غلط کام کرتے ہیں، بدعنوان ہیں، خیانت کرتے ہیں تو مسلمان۔ تو میں نے کہا یہ ہمارے اکابر جو پچھلے 25-30 سال 40 سال سے کرتے آ رہے ہیں، بڑے بڑے ہمارے اکابر ہیں جن میں شامل، تو نعوذ باللہ کیا وہ سب غلط تھے؟ آج آپ فیس بک پر ایک میسج لکھ کے چلا رہے ہیں کہ جی یہ ساری لوگ ناکارہ ہیں۔ میں نے کہا یہ مت کریں، آپ کو اگر اختلاف ہے تو آپ یہ لکھیں کہ بھئی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہماری دینی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو اپنے اندر بہتری لانی چاہیے، میں ان کے طریقے سے متفق نہیں ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوشش کر رہے ہیں اور شرعاً ایسا کوئی قرآن اور حدیث کے خلاف کام بھی نہیں ہے، لہذا اگر یہ سمجھتے ہیں کوشش اللہ ان کو کامیاب کرے، میرا ان کے طریقے سے اختلاف۔ لیکن یہ کیا کہ آپ ایک تیر اور علم بردار بن کے کھڑے ہو گئے کہ یہ سب کے سب گمراہ ہیں اور غلط ہیں، یہ اختیار آپ کو کس نے دیا؟ نہ کریں یہ، کیونکہ کل وہ کھڑے ہو جائیں گے آپ کے خلاف، وہ کہیں گے تم کیا کرتے ہو، ہم تو پھر بھی اسمبلی میں بیٹھے قانون بنانے کی کوششیں کرتے ہیں، تم کیا کرتے ہو؟ تو دین کی جتنی بھی جہات ہیں، دارالفتاء کے اندر لوگ بیٹھے فتوے لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں، صبح شام بیٹھے بس فتوے ہی دیتے رہتے ہیں، نعوذ باللہ معاشرے پہ بوجھ ہیں، کھاتے کماتے نہیں ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب دینی ضروریات پوری کرنے کے لیے آپ کو کچھ لوگ ایسے چاہیے نہیں چاہیے؟ ہم نے بہت سارے ادارے خود برباد کیے، ہم لوگ شکایت کرتے ہیں آج کہ جی ہمارے مساجد کے جو امام ہیں، ائمہ مساجد، وہ ویسے نہیں ہیں، بڑے علمی لوگ ہونے چاہیے، ہمارے مساجد کے ائمہ جو ہیں بہت سادہ سے لوگ ہوتے ہیں، ان کا علم اتنا مضبوط نہیں ہوتا، وغیرہ وغیرہ شکایتیں ملتی ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے آپ نے کیا ماحول بنایا کہ کوئی یونیورسٹی کا پروفیسر، کوئی پی ایچ ڈی ڈاکٹر مسجد کا امام بننے کی کوشش کرے یا نہ کرے؟ یہ کس نے خراب کیا ماحول؟ ہم نے کیا نا، عوام نے۔ ہم نے کوشش کی کہ اس منصب کو ایسا بنا دو کہ لوگوں کی دلچسپی ختم ہو جائے۔ آپ پاکستان کا سروے کر کے لوگوں سے پوچھیں، بلا شک و شبہ میں کہتا ہوں دیندار طبقے سے پوچھ لیں کہ آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں مسجد کا امام، تو کیا جواب دے گا؟ یہ وجہ کیا ہے؟ یہ کام کرنے میں ہم خود شریک ہیں۔ تھوڑا سا پنکھا نا اس طرف کر دیں، ادھر ہوا آ رہی، تھوڑا نیچے کر دیں اس کا منہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی؟ یہ بہت اہم بات ہے کہ دین کا ہر شعبہ جو کام کر رہا ہے، چاہے وہ دعوت کا کر رہا ہو، چاہے مدرسے کا کرتا ہو، چاہے تصنیف کا کرتا ہو، چاہے اسلامی یونیورسٹی میں بیٹھا ہو، چاہے وہ اسلامی قانون کا کام کرتے ہو، چاہے اسلامی بینک کا کام کرتے ہو، کوئی بھی کام کرتے ہو، اختلاف رائے اپنی جگہ، لیکن اس شعبے کو آپ منہدم کرنے کی کوشش نہ کریں۔ یاد رکھیں کہ جب وہ شعبہ ختم ہو جائے گا پھر آپ کو یاد آئے گا۔ ہمارے یہاں اسلامی یونیورسٹی کے اندر جو شعبہ قانون کے اندر لوگ بیٹھے ہیں، ان کو ہمارے یہاں لوگ سمجھتے ہی نہیں کہ وہ کوئی بڑا کام کرتے ہیں، دین کا بڑا کام، حالانکہ بہت بڑا کام ہے دین کا۔ پاکستان کا جو قانون ہے، اس کے اندر کسی قسم کا اسلامائزیشن، قانون کے اندر اسلامی طریقے کے مطابق مرتب کرنے میں ان لوگوں کی خدمات کام آئیں گی نا۔ دینی مدارس کے اندر وہ لوگ جو کہ دین کی تحقیق کرتے ہیں، فقہی مقالات لکھتے ہیں، وہ دین کے شرعی قانون کے وہ پہلو نکال رہے ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے، ہماری نظر میں وہ کیا کام کر رہے ہیں؟ کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں، میں اکثر یہ بات کہتا ہوں بڑے درد سے، کہ ہمارے یہاں ختم قرآن
درس بخاری اور تراویح کے ختم پہ، محفل میلاد میں، اس طرح کی جو مجالس ہیں اس میں لوگ لاکھوں روپے خرچ کر کے مٹھائی تقسیم کرتے ہیں، کھانے بانٹتے ہیں. لیکن اگر انہی حضرات سے کہا جائے کہ بھئی آپ 10 لوگوں کی اسکالرشپ کا بندوبست کر دیں، یا کوئی بڑا علمی تحقیقی کام ہو رہا ہے اس کی معاونت کر دیں، یا 50 علماء کرام کو 1 سال کی ہم ٹریننگ دینا چاہتے ہیں جس کے اندر ہم فلاں چیزیں پڑھائیں گے، اس کی اسپانسرشپ کر دیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کوئی بڑا کام نہیں ہے. یہ کیا کام ہوا؟ ختم قرآن پر کوئی کھانا کھلانا ہے 500 لوگوں کو، 3 لاکھ روپے خرچ کرنے، یہ بتائیں آپ ہمیں، ہم یہ کرنے کو تیار ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ فکر کی خرابی کیوں آئی؟ اس لیے کہ ہم نے معاشرے کو اسی طرح پروان چڑھا دیا کہ اس خدمت کو جو بڑا کام ہے 50 یا 100 کے قریب ہر سال ہم ایسے علماء تیار کر دیں جو کہ دین کے ہر شعبے میں چلا جائے، ریاست کے شعبے میں چلا جائے، کسی سرکاری منصب پہ چلا جائے، کسی یونیورسٹی میں چلا جائے، دینی مدرسوں میں جائے، مسجد کے اندر ایک بڑی منصب کو سنبھال کے خدمت انجام دے. ہمارے یہاں فکر نہیں ہے، کیونکہ ہم نے دین کو خانوں میں بانٹ کر سمجھ لیا ہے کہ بس دین یہیں تک ہے. تو یاد رکھیں، اجتماعی کوششیں جتنے بھی ہمارے جدید دور کے چیلنج ہیں ان کا مقابلہ نمبر 1 نظریاتی بنیاد پر تیاری سے ہوگا، نمبر 2 متبادل پیش کر کے ہوگا، نمبر 3 اجتماعی طور پہ کوششوں کو آپس میں ہم آہنگ کرنے سے ہوگا. اس وقت جو سیاسی نظام کے اندر سیاسی پارٹیاں دینی بیٹھی ہیں وہ ایک سیاسی نظام کا متبادل لانے کی کوشش میں، جو مالیاتی اداروں میں لوگ بیٹھے ہیں وہ متبادل لانے کی کوشش میں، تبلیغ اور دعوت اور اس طرح کے درس اور مجالس کے اندر جو لوگ لگے وہ دین کی طرف لانے کے لیے لگے ہوئے ہیں. اور جہاں پر کوئی ضرورت معاشرے کی ہو اور وہ غلط طریقے سے پوری ہوتی ہو اس کو جائز طریقے سے پورا کرنے کا متبادل دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور متبادل آپ نہیں دیں گے تو میں جیسے بھی عرض کر رہا تھا، ہم نے پچھلے 10-15 سال میں جو دیکھا ہے اور ابھی بھی ہوتا ہے، اکثر یونیورسٹی کے کچھ لڑکے نوجوان بچے پکڑے جاتے ہیں، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں ریاست کے خلاف اسلحہ لے کر. آپ جا کے ان کو بٹھا کے ان کا انٹرویو کریں، تمہارے خیال میں تم اگر کسی آدمی کے اوپر حملہ کر کے گولی مار دو گے، قتل کر دو گے، اس سے تمہیں فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا یہی جواب نکلے گا کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ باطل نظام کا حصہ ہے اور باطل نظام کو ختم کرنا ضروری، لہذا میں کھڑا ہو گیا. اب آپ کو احساس ہوتا ہے کہ کتنی غلط فکر ہے اس کی. اس وجہ سے معلوم کیا ہوا کہ وہاں پر ایک خلا تھا، ایک گیپ تھا، وہ ہم نے پر نہیں کیا، وہ ختم نہیں کیا. یہ تو ہم بتاتے رہے کہ یہ غلط ہے، مگر یہ نہیں بتایا کہ صحیح کیا ہے. یہ تو ہم بتاتے رہے کہ قانون میں خرابیاں ہیں، یہ تو ہم بتاتے رہے کہ جمہوری نظام کے اندر کافی خرابیاں ہیں، مگر یہ نہیں بتایا کہ اس کو پور کرنے کا طریقہ کیا ہے. لہذا آج لوگ کھڑے ہیں، کوئی خلافت کا دعویٰ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، کوئی کچھ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے. ظاہر ہے قوت فکریہ لوگوں کی ہے، وہ بیچارے اپنے اپنے طریقے سے سوچتے ہیں، شاید اس طریقے سے صحیح ہو جائے، شاید اس طریقے سے صحیح ہو جائے، کوئی دوسرے کی تردید کر دیتا ہے. یہ بات ختم ہونی چاہیے. اجتماعی فکر کو، وحدت کو دیں، اور یاد رکھیں اختلاف کے باوجود اجتماعیت رہ سکتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے لے کر آج تک امت کے اندر اختلاف ہے. یہ فقہ حنفی شافی مالکی اختلاف ہے یا نہیں ہے؟ حرم شریف میں جائیں، آپ کو یہاں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہے، کوئی یہ اختلاف ہے یا نہیں؟ کیا امت پارا پارا تھی؟ نہیں تھی. اختلاف رائے کے باوجود اجتماعیت ہو سکتی ہے. ہاں، افتراق کے نتیجے میں اجتماعیت نہیں رہ سکتی. افتراق کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جی بس میں صحیح، باقی سب غلط، میں کسی دوسرے کو ماننے کو تیار نہیں ہوں، اجتماعیت ختم. اور قرآن کریم نے افتراق، انتشار، تشدد اور تحزب، جماعتیں بنانا، الگ الگ ہو جانا، اس کو بڑا ناپسند کیا. بنی اسرائیل کی بھی اللہ نے بیماری بتائی کہ وہ آپس میں اختلاف کرتے تھے، اور اس درجے کا اختلاف یہ بہت مذموم چیز ہے. اجتماعیت اور وحدت پیدا کرے. جو آدمی دین کے جس شعبے میں کام کر رہا ہے، ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ اگر ایک آدمی دین کے شعبے کے نام پہ غلط کام کرتا ہے، ایک آدمی، تو آپ لوگوں کو اس کے بارے میں واضح کریں. جہاں تک کا دائرہ اختلاف جائز حدود کا ہے وہ بھی بیان کریں کہ بھئی یہ صاحب ہیں، ان کی فکر یہ ہے، میں ان سے اتفاق نہیں کرتا، لیکن بہرحال ان کے ساتھ بڑے اکابر علماء ان کی فکر سے اتفاق کرتے بھی ہیں اور نہیں بھی کرتے. لہذا ٹھیک ہے، اگر یہ کام کر رہے ہیں تو یہ بھی دین کا حصہ ہے، کرنے دیں ان کو. یہ میں کہہ رہا ہوں. ایک آدمی ہے جو کہ دعوت میں تبلیغ کا کام کرتے ہیں، درس قرآن کا کرتے ہیں. آپ نے جا کر ان سے پوچھا کہ یہ آپ کے خیال میں جو سیاسی پارٹیاں دینی
کوششیں کرتی ہیں، اجتماعات کرتے ہیں، جلسے جلوس کرتے ہیں، جوڑ توڑ کرتے ہیں، یہ صحیح ہے غلط ہے؟ انہوں نے کہا یہ تو سب غلط ہے. یہ فکر یہاں سے غلط ہو گئی. ان سے جا کے پوچھا کہ بھئی یہ جو درس قرآن کے جو مجالس ہیں، مجالس ذکر ہیں، مجالس درس ہیں، دینی ادارے ہیں، انہوں نے کہا یہ کچھ نہیں ہے. دینی اداروں سے جا کے پوچھا کہ یہ اسلامی یونیورسٹی، اسلامی شعبے کچھ ہیں، انہوں نے کہا یہ کچھ نہیں ہے. اسلامی شعبوں سے جا کے پوچھا، انہوں نے کہا دینی مدارس کچھ نہیں. اس کے نتیجے میں اجتماعیت نہیں پیدا ہوتی، اور جب اجتماعیت نہیں پیدا ہوتی تو اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے ہر آدمی کی کوشش ادھوری رہ جاتی ہے. کوئی گاڑی اٹھا کے آپ دیکھیں، گاڑی کے اندر کئی 100 پرزے لگتے ہیں تب گاڑی چلتی ہے. کوئی ایک پرزہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میری وجہ سے گاڑی چلی. اس وجہ سے دین کے جو مختلف شعبے ہیں ان کی اجتماعی جد و جہد اس کی ضرورت ہے. تو جو میں آج بات کرنا چاہ رہا تھا اس کا میں خلاصہ عرض کروں. ہمارا موضوع جو ہے کہ ہمارے پاس جو جدت جدید چیلنجز ہیں، تو ہمارے پاس چیلنجز کیا ہیں؟ جدید چیلنج یہ ہے کہ ایک آج کے دور میں الحاد پھیلتا ہے. آج کے دور میں جو سب سے بڑی خرابی پیدا کی جا رہی ہے وہ شک پیدا کیا جا رہا ہے، اور شک کفر کی طرف جانے کی پہلی سیڑھی ہوتا ہے. ایمان کے بعد کیا آتا ہے؟ یقین. پہلے ایمان ہے، پھر ایمان پر جب یقین ہو جائے، اور ایمان سے پہلے شک ہے اور شک سے پہلے کفر ہے. اب اگر ایک آدمی کسی چیز میں مشکوک ہے تو اس کا ایمان متزلزل ہے، پتہ نہیں یہ چیز حرام ہے یا نہیں ہے، پتہ نہیں دین کیا کہتا ہے. شکوک نہ پیدا کریں، تشکیک نہ پیدا کریں. اور آج کے دور کا سب سے بڑا کام ہے تشکیک. حدیث کے اوپر پیدا کرو، تراویح کی رکعات پہ پیدا کرو، 3 طلاق پہ پیدا کرو. ہے نا، آج کل آپ ایسے ایسے مسئلے سنتے ہیں، آپ کہتے ہیں بھائی آج سے 30 سال پہلے تو سنتے نہیں تھے. موسیقی حلال حرام ہے، اس میں شک پیدا کرو، اس میں کرو، ہر چیز لے کر اس میں شک پیدا کرو. نتیجہ کیا نکلے کہ 2 نسلوں کے بعد لوگ سمجھیں گے یہ دین بھی ایسے ہی ہے بس. تو شک پیدا کیا جا رہا ہے. اس کا مقابلہ کرنے کے لیے پہلا کام ہمیں کیا کرنا ہے؟ نظریاتی طور پہ اپنے آپ کو بیدار رکھنا ہے. جو افکار غلط پھیلتے ہیں ان کے بارے میں اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے. اپنے آپ کو نظریاتی طور پر مکمل طور پہ ذہن میں رکھیں کہ یہ فلاں فکر غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ چیز صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ فکر آ رہی ہے، یہ غلط ہے، یہ چیز آ رہی ہے تو غلط ہے. اور ایک اور بات میں آپ سے آخر میں عرض کرتا چلوں کہ جب آپ جدید چیزوں کا مقابلہ کرنے نکلتے ہیں تو ہمارے یہاں جدت اور جدید نظریات کے خلاف ایک رویہ اور بھی ہے جو کہ اگرچہ اتنا زیادہ نہیں ہے لیکن بہرحال ہے. اور نظریہ یہ ہے کہ دنیا میں ہر جدید چیز کا انکار کر دو. ہر جدید چیز غلط ہے. یہ بھی ایک فکر ہے، یہ بھی ایک مزاج ہے لوگوں کا. موبائل فون ہے تو وہ دجال کا شعبہ ہے، اگر ہوا میں کوئی چیز اڑ رہی ہے تو وہ دجال کا شعبہ ہے. یہ فکر بھی متوازن فکر نہیں ہے. ہمارے علماء کی یہ فکر نہیں ہے. متوازن فکر یہ کہ جو جتنی جدید چیزیں آ رہی ہیں ان میں کچھ صحیح ہے، کچھ غلط ہے. ہم اپنے دین پر رکھ کے دیکھیں گے، جو چیزیں صحیح ہیں ان کو ہم قبول کریں گے، جو غلط ہیں ان کو ہم رد کریں گے. اس کے لیے ہمارے علمی ادارے مضبوط ہونے ضروری ہیں، فکری ادارے مضبوط ہونے ضروری ہیں. اور اگر کہیں پر مسلمانوں کو متبادل دینے کی ضرورت ہے تو متبادل پیش کرنے والے ادارے ہونے ضروری ہیں، اور اجتماعی فکر ہونی ضروری ہے. یہ 5-7 چیزیں جب آپس میں مل جائیں گی تب ہم جدید الحاد کا، جدید چیلنجز کا مقابلہ کر سکیں گے. اور آخری بات، کسی برائی کے خلاف نفرت پیدا کر دینا کافی نہیں ہوتا. اس برائی کا مقابلہ بھی کرنا چاہیے، اور اگر اس کے مقابلے میں متبادل پیش کرنے کی ضرورت ہے متبادل بھی پیش کرنا چاہیے. کیونکہ آپ کسی برائی کے خلاف صرف نفرت سے کام ایک نسل تک چلا سکتے ہیں. اگلی نسل جب آتی ہے تو وہ کہتی ہے آپ پچھلے 25 سال سے کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے، غلط ہے، تو صحیح کیا ہے؟ ہم نے کہا جی صحیح کا تو ہمیں نہیں پتا لیکن یہ غلط ہے. تو کہتے ہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا، آپ کو صحیح کا نہیں پتا تو ہم سمجھتے ہیں یہ صحیح ہے چیز. اب وہ چیز صحیح ہے یا نہیں وہ آپ بعد میں جا کر کہتے ہیں نہیں بھائی تم سے کس نے کہا یہ صحیح ہے. تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ متبادل پیدا کرنے کی کوششیں بھی کرنی ہے من حیث المجموع. بس ان کلمات پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور اس بات کی اہمیت دوبارہ میں اجاگر کروں گا
کہ اپنے اندر اجتماعیت پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور یہ بھی کہ اختلاف رائے اجتماعیت کے منافی نہیں ہے، اختلاف رائے کے باوجود بھی لوگ متحد اور متفق رہ سکتے ہیں جیسے ہم لوگ پہلے بھی رہتے آئے ہیں۔ بس ان کلمات پہ اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔